بات پائی جاتی ہیں، موٹا پڑے جانے کی بھی اور باریک پڑے جانے کی۔ اگر موٹے پڑے جانے والے یعنی مستعلیہ حروف کے ساتھ آتا ہے الف تو موٹا پڑا جاتا ہے، اور اگر اللہ اکبر، بہت ہی پرابلم ہے اس کی، کیا کیا جائے۔ اوکے، میں ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ یہاں ہم نے پڑھا تھا 94 آپ کہتے ہیں، یہاں سے شروع کر لیتے ہیں، اٹس اوکے، کوئی بات نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا ابن میم کے اوپر ہم نے یہاں پر غنہ کیا، با کے اوپر ہم نے قلقلہ کرنا ہے۔ یبن لا تأخذ، تا کے اوپر زبر ہے، آگے حمزہ ساکن ہے تو ہم نے اس کو جھٹکا دے کر پڑھنا ہے۔ لا تأخذ بلیحیتی، سوری، یہ میں آئی تھنک رات کو بھی پھر غلط میں نے بلیحیتی اس کو پڑھا تھا، ہاں یہ میری غلطی ہے، اس کو پلیز ٹھیک کر لیجئے گا آپ بھی۔ بلیحیتی ولا برأسی، بلیحیتی ولا برأسی، یہاں را کو حمزہ ساکن سے ملائیں گے تو یہاں بھی جھٹکا دے کر پڑھا جائے گا۔ پھر تا کے نیچے زیر ساتھ یا ساکن، یہ بھی یا مدہ، سین کے نیچے زیر ساتھ یا ساکن، یہ بھی یا مدہ، تو مدہ حروف کو 2 حرکات کی مقدار لمبا کرتے ہیں، اس لیے ہم پڑھیں گے برأسی۔ انی خشیت، نون کے اوپر غنہ بھی ہوگا اور نون کو 2 حرکات کی مقدار لمبا بھی کریں گے۔ خشیت، خا کو موٹا پڑھنا ہے، شین کے نیچے زیر ساتھ یا ساکن، مدہ لیٹر، شین کو 2 حرکات کی مقدار لمبا کیا۔ ان تقول فرقت، ان نہیں ہم نے پڑھا کیونکہ نون ساکن کے بعد تا ہے اور تا حروف اخفا میں سے ہے، یہاں ہم نے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے کیونکہ یہاں پر اخفا ہوگا۔ اخفا والے جو حروف ہیں وہ 15 حروف ہیں، یہ والے۔ اخفا کیا کب جاتا ہے؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے۔ یہ نون ساکن ہے، جب نون کے اوپر جزم ہے، سکون ہے تو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تنوین کیا ہے؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین میں سے کوئی ایک چیز ہوتی ہے، ابھی یہاں پر نون ساکن ہے اور آگے کیا ہے؟ تا، تا ان حروف میں شامل ہے۔ ہم نے ان نہیں پڑھنا، نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے، آواز بنے گی آں، ساتھ غنہ بھی ہے، یعنی آواز کو سٹریچ بھی کریں گے، 2 حرکات کی مقدار لمبا بھی کریں گے ناک میں پڑھتے ہوئے۔ ان تقول فرقت، فا کو را سے سٹرونگلی ملائیں گے، را مشدد ہے، اور را کے اوپر زبر ہے، را کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے۔ را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھتے ہیں، را کے نیچے زیر آئے تو پھر ہم نے اس کو باریک پڑھنا ہوتا ہے۔ ابھی را کے اوپر زبر ہے، ساتھ تشدید بھی ہے، یہ جو ڈبلیو جیسی موو ہے اس کو تشدید کہتے ہیں۔ تشدید والا حرف 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ پچھلے حرف کو را سے ملایا جائے گا، دوسری دفعہ را کو آگے قاف سے ملایا جائے گا، تو را دونوں طرف ملائی گئی 2 دفعہ پڑھی جائے گی، لکھنے میں ایک ہی نظر آتی ہے، پڑھنے میں 2 دفعہ پڑھی جاتی ہے۔ ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، با کے اوپر زبر ساتھ یا ساکن، یا لین ہے، بینا پڑھیں گے، بینا، بینا نہیں کرنا، یہ غلط آواز ہو جائے گی۔ بین بنی، نون کے اوپر یہ جو مد ہے، مد منفصل کہلاتی ہے، اور را کے اوپر یہ جو مد ہے یہ مد متصل کہلاتی ہے۔
مد کا مطلب تو ہے لمبا کرنا، اور منفصل کہتے ہیں جدا ہونے کو، متصل کہتے ہیں ساتھ ہونے کو۔ مد منفصل جدا ہوتا ہوا حمزہ ہے، یعنی جس لفظ میں مد ہے الف جیسا حمزہ اس سے اگلے لفظ میں آئے گا۔ متصل کا مطلب ہے جڑا ہونا، قریب ہونا، ساتھ ساتھ ہونا۔ تو جہاں پر مد ہے آئین جیسا حمزہ اسی کلمہ میں ساتھ آئے گا، ٹھیک ہے، ایک ہی کلمہ کا دونوں حصہ ہیں، ایک ہی لفظ کے اندر آ رہے ہیں، مد متصل اور آئین جیسا حمزہ، جبکہ مد منفصل اور الف جیسا حمزہ دو الگ الگ لفظوں میں آتے ہیں۔ اب یہاں بنی میں جو مد ہے مد منفصل ہے، اس کو ہم نے 4 حرکات کی مقدار لمبا کرنا ہے، اور را کے اوپر جو مد ہے اس کو ہم نے 5 حرکات کی مقدار لمبا کرنا ہے۔ بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، ترقب، را کو نہیں ہلانا، ترقب ایسے نہیں کرنا، ترقب، قب با کو ہلائیں گے، با پر کلکلا ہے۔ قولی، یہاں قاف کے اوپر زبر ساتھ واو ساکن، واو لین، قو آواز بنے گی، کولی نہیں پڑھنا، قولی، لام کے نیچے زیر ہے، ساتھ یا ساکن ہے، مدہ ہے۔ جب مدہ حروف کے اوپر وقف آتا ہے تو لاسٹ لیٹر کو پھر ساکن نہیں کیا جاتا، یعنی اب ہم نے قول نہیں کرنا، لام کو حرکت کے ساتھ ہی پڑھیں گے، اور یہاں پر مد اصلی ہے، اس کو ہم نے 2 حرکات کی مقدار لمبا کرنا ہے۔ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ کہنے لگے کہ بھائی میری داڑھی اور سر کے بالوں کو نہ پکڑیے، میں تو اس سے ڈرا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کو ملحوظ نہ رکھا۔ ہم نے رات کو بھی پڑھا تھا، ابھی کسی بہن بھائی نے کہا کہ اس کو دوبارہ پڑھے، میں نے پڑھ دیا، اچھا ہو گیا، یہ بھی ٹھیک ہو گئی، اصلاح ہو گئی، غلطی بھی ٹھیک ہو گئی۔ اور اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام سے غصہ ہوتے ہیں اور ان کے داڑھی اور سر کے بالوں کو پکڑ کر ان کو ہلاتے ہیں یا غصہ کرتے ہیں کہ تم نے کیا کیا، میرے حکم پر کیوں نہیں چلے، لوگوں کو ہدایت کے رستے پر کیوں نہیں رکھا، ان کی اصلاح کیوں نہیں کی۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی میری داڑھی اور سر کے بالوں کو نہ پکڑیے، میں تو اس ڈر سے کہ آپ کو کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا، یعنی اگر میں زیادہ سختی کرتا تو یہ لوگ باغی ہو جاتے، شاید حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نقصان پہنچاتے، شاید زیادہ اپنی حد سے نکل جاتے، یعنی کہ سرکش زیادہ ہو جاتے، تو اس ڈر سے میں نے ان کو یہاں پر زیادہ سختی کے ساتھ منع نہیں کیا، لیکن میں منع تو کرتا رہا، انہوں نے میری بات کو ملحوظ نہ رکھا۔ قال فما خطبك یا سامری، قال، قاف کے اوپر زبر ہے، ساتھ الف ہے، الف حرف مدہ ہے۔ اب قاف کو لمبا کر لیا 2 حرکات کی مقدار، لیکن لام کو لمبا نہیں کرنا۔ بہت سے بہن بھائی کرتے ہیں قالا، تو پھر جتنی قاف کو لمبا کیا اتنا لام کو بھی لمبا کر دیا، تو لام کے ساتھ تو الف کوئی نہیں، یہ پھر غلطی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے لام کو بالکل چھوٹا پڑھنا ہے، جب سادہ زبر زیر پیش ہے، ساتھ مدہ حروف نہیں آ رہا، تو پھر ہم نے تھوڑا سا بھی لمبا نہیں کرنا۔ قال فما خطبک، خا کو موٹا پڑھنا ہے تو آ کے اوپر کلکلا کرنا ہے۔ جو کلکلا والے حروف ہیں وہ 5 حروف ہیں، ان میں ہے قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف حروف قلقلہ کہلاتے ہیں۔ ان کے اوپر ہم نے کب قلقلہ کرنا ہے؟ جب یہ ساکن ہوں یا وقف کرنے کی صورت میں ساکن پڑے جائیں، یہ والے جو 5 حروف ہیں،
ان کا جو مجموعہ ہے وہ کہلاتا ہے قطب جد۔ اگر کسی کو یہ حروف یاد نہیں رہتے تو یہ ایک لفظ یاد کر لیں، جیسے ہی آپ ذہن میں اس کو دہرائیں گے تو آپ کو یہ 5 حروف یاد آ جائیں گے۔ اب یہاں دیکھیں تو ان حروف میں شامل ہے، ساکن بھی ہے، اوپر سکون ہے نا، جزم ہے، اس کو ساکن ہونا کہتے ہیں۔ اب ہم نے یہاں پر قلقلہ کرنا ہے۔ اگر کوئی پڑھے خا زبر تو ساکن خط تو یہ نہیں قلقلہ، کیونکہ قلقلہ ہے ہلتی ہوئی آواز، ارتعاش، جنبش کا پیدا ہونا آواز میں، ہلنا آواز کا۔ پھر جیسے آپ خالی کمرے میں بولتے ہو نا تو آپ کی آواز آپ کو لگتا ہے گونج رہی ہے، ٹکرا کر واپس آ رہی ہے دیواروں سے، ایسے ہی قلقلہ کرتے ہوئے بھی آواز پلٹتی ہے، گونج سی پیدا ہوگی۔ کیسے؟ خا زبر تو ساکن خط، خط خط، اور تو کا پھر مخرج بھی بڑا اچھا ادا ہو جاتا ہے جب اس پر قلقلہ ہوتا ہے۔ دونوں کو، خا اور تو دونوں کو موٹا بھی پڑھنا ہے، خطبک۔ اب قلقلہ کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم یہ جو ہم نے پڑھی قلقلہ صغریٰ کہلاتا ہے، جب قلقلہ والا حرف لفظ کے درمیان میں آ جائے، ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی بھی حرف، جیسے یہاں تو ہے، یہاں تو۔ خط بک ایک لفظ ہے، مکمل ورڈ ہے بامانی، اس کے اندر آیا تو یہ کیا ہے؟ قلقلہ صغریٰ۔ جب قلقلہ والا حرف لفظ کے آخر میں آ جائے، جیسے یہاں پر ہے ترقب، با، ان حروف میں شامل ہے یہاں پر، تو اب ہم نے یہ با لفظ کے آخر میں ہے، یہ جو قلقلہ ہے یہ قلقلہ کبریٰ یعنی بڑا قلقلہ۔ پھر ایک اور تیسری فارم ہے، وہ ہے قلقلہ اکبر کی۔ وہ کب ہوتا ہے؟ جب قلقلہ والا حرف کسی لفظ کے آخر میں بھی ہو اور اس کے اوپر تشدید بھی ہو، یہ والی جو موو ہے نا، اس طرح کی تشدید ہو، تو پھر جو قلقلہ ہوگا وہ قلقلہ قلقلہ اکبر کہلائے گا۔ اچھا جی، یہاں ہم نے پڑھا قال فما خطبک یا سامری۔ پھر سامری سے کہنے لگے کہ سامری تیرا کیا حال ہے؟ قال بصرت بما لم يبصروا۔ قال، یہاں پر بھی ہم نے قاف کو لمبا کیا، وجہ کیا ہے؟ مدہ حروف۔ مدہ کیا ہوتے ہیں؟ مدہ کا مطلب ہے لمبا کرنا، مد لمبا کرنا، اور مدہ حروف یعنی جن حروف کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، اور یہ خود اپنی آواز نہیں دیتے، یہ جس حرف کے ساتھ آتے ہیں اس کی آواز کو لمبا کرتے ہیں۔ اس کو مد اصلی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کہاں کہاں ان کی پہچان کیا ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر مد لگ رہی ہے، یعنی یہ حروف مدہ ہے؟ الف حرف مدہ کب ہے؟ جب الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آئے گی تو الف حرف مدہ کہلائے گا۔ یہاں دیکھیں، ابھی جو ہم نے اوپر بھی پڑھا، یہاں بھی قال، قاف کے اوپر زبر 7 الف، تو یہ الف حرف مدہ۔ واو ساکن حرف مدہ ہے جب واو ساکن سے پہلے پیش ہو۔ یہاں دیکھیں، یبصرو، را کے اوپر پیش، 7 واو ساکن، تو یہ واو مدہ ہے۔ پھر یا ساکن کب حرف مدہ ہے؟ جب یا ساکن سے پہلے زیر ہو، جیسے قولی، لام کے نیچے زیر، 7 یا ساکن، تو یہ یا مدہ۔ اگر ان حروف سے پہلے یہ والی حرکت نہ رہے، الف سے پہلے زبر نہ ہو، واو سے پہلے پیش نہ ہو، اور یا ساکن سے پہلے زیر نہ ہو، پھر ان کو ہم نے مدہ کی فارم میں نہیں پڑھنا، پھر یہ مدہ نہیں رہتے۔ تو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، جہاں ان لیٹرز کو آپ نے یاد رکھنا ہے، وہیں ان کے ساتھ آنے والی حرکت کو بھی یاد رکھنا ہے۔ تو پڑھیں گے قال بصرت بما لم يبصروا، یب، با کے اوپر قلقلہ کیا، یبصروا به فقبضت قبضة۔ یہاں پر قاف کو موٹا پڑا، حروف مستعلیہ میں سے ہے، ضاد کو موٹا پڑا جائے گا، یہ بھی حروف مستعلیہ۔ اب یہاں فاقہ بد تو، بد، ضاد کے اوپر ہم نے قلقلہ نہیں کرنا، یہ غلط آواز بنے گی۔ فاقہ بد تو قب،
یہاں با کے اوپر کلکلا ہے، قبضة من اثر الرسول، من اثر الرسول، نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، یہاں ہم نے اظہار کرنا ہے، من پڑھنا ہے۔ میری سب بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ تھوڑے سے ایکٹیو ہو کر اس میں حصہ لیا کریں، لائک اور شیئر ضرور کرتے رہیں، اور ٹک ٹاک والے بہن بھائی ٹیم ضرور جوائن کیا کریں۔ ابھی جیسے یہاں کسی نے کی بھی، جو ٹیم جوائن کر رہے ہیں ان کو میں موسٹ ویلکم کہوں گی، اور میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ ٹیم جوائن کریں۔ ہمیں ایک مضبوط ٹیم کی ضرورت ہے اس چیز کو آگے لے کر جانے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے، پھیلانے کے لیے۔ ہم نے پھیلانا ہے اس کو، تو جتنے زیادہ لوگ اس میں حصہ لیں گے اتنا ہم اس کو، وہ زیادہ اپنے سوشل سرکل میں اس کو شیئر کریں گے تو یہ چیز پھیلتی ہے۔ کیوں پھیلانا ہے؟ کیونکہ اللہ کا کلام ہے، ذکر بلند کرنا ہے۔ بہت سارے بہن بھائی ہیں جب جمعے کو مجھے سناتے ہیں نا تو قرآن کریم صحیح طریقے سے ابھی پڑھنا نہیں آتا، تو ہم سب نے مل کر کوشش کرنی ہے کہ ہم کسی کی اگر ایک غلطی بھی ٹھیک کروا سکیں نا تو یہ بھی بہت بڑی ہمارے لیے سعادت کی بات ہوگی۔ تو کوشش کیا کریں اس میں حصہ لیں، لائک کرتے رہیں، لائک کرنے سے بھی ریچ بڑھتی ہے، کیونکہ جو پلیٹ فارم ہم یوز کر رہے ہیں ان کو میسج جاتا ہے کہ لوگ اس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو پلیز اس میں حصہ لیا کرو، اللہ رب العزت آپ کو دونوں جہانوں میں اس کا بہترین اجر عطا کریں، آمین۔ اچھا جی، پڑھیں گے قبضة من، نون ساکن اس کے بعد حمزہ، یہاں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اظہار کرنا ہے۔ اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا، ٹھیک ہے؟ اب یہ نون ساکن کا اظہار ہے، نون ساکن کا اظہار ہوتا ہے 6 حروف کے اوپر، اور وہ کہلاتے ہیں حروف حلقی۔ حروف حلقی 6 حروف ہیں، اور ان میں ہے حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ حمزہ، ہا، ان دونوں کا مخرج ایک ہے۔ پھر یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ 2 طرح کا حمزہ، ایک الف جیسا ہے، ایک عین جیسا حمزہ ہوتا ہے۔ لکھنے میں 2 طریقوں سے لکھا جاتا ہے، لیکن یہ ایک ہی لیٹر کاؤنٹ ہوگا، ایک ہی اس کا نام ہے، ایک ہی اس کی آواز ہے۔ الف کو الف تب تک پڑھتے ہیں جب تک الف حالی ہوتا ہے، جیسے یہاں ہے عین کے اوپر زبر ہے، 7 الف ہے، تو یہ الف ہے، کیونکہ حالی ہے نا، اس کو ہم نے الف ہی پڑھنا ہے، یہ مدہ ہے۔ لیکن جب الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے، جیسے یہاں الف کے اوپر زبر آ گئی، زبر، زیر، پیش، تشدید، تنوین، جزم، کچھ بھی، تو پھر وہ الف نہیں پڑھا جاتا، پھر وہ حمزہ پڑھا جائے گا۔ تو اب یہ حمزہ 2 طرح سے لکھا جاتا ہے، لیکن لیٹر ایک ہی ہے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ اب یہاں ہے نون ساکن اس کے بعد حمزہ، تو یہاں اظہار ہے۔ اظہار جب کیا جاتا ہے تو نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے اور جلدی پڑھا جاتا ہے، من یہ نہیں کرنا، یعنی اظہار میں غنہ نہیں ہوتا، من اثر الرسول۔ پھر سا کو بہت نرمی سے پڑھنا ہے، آسا، آسا نہیں پڑھنا، سا، سا، ذال اور وا، 3 آوازیں نرم آوازیں ہیں۔ ان کی ادائیگی کے وقت ہماری جو زبان ہے وہ دانتوں کے بیچ میں آئے گی، یعنی اوپر والے دانت اور نیچے والے دانت جڑنے نہیں چاہیے، بلکہ زبان درمیان میں آتے ہوئے اوپر والے دانتوں کو نرمی سے ٹچ کرتی ہے، جیسے یہ۔ تو پڑھیں گے س، ایسے اسمائلی فیس کے ساتھ، زبان تھوڑی سی منہ سے باہر آئے گی تو یہ ادائیگی بہتر ہوگی، ورنہ سا جو ہے وہ سین کی آواز ہے۔ من اثر الرسول فنبذتها وكذلك، یہاں بھی دیکھیں ذال آ گیا، یہاں ذال، اس میں بھی زبان تھوڑی سی باہر آئے گی، تھوڑی سی ٹپ صرف، یہ نہیں کہ بہت زبان باہر نکالیں گے پھر تو وہ نہیں، ادا ہی نہیں ہوگا۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ، تا، ہمس کا اظہار ہوا، یعنی آواز کو کمزور کر دیا، سوالت
نہیں پڑھنا، حروف ہمس میں سے ہے نا، پڑھیں گے سولت لی نفسی، سین کے نیچے زیر، ساتھ یا ساکن یا مدہ ہے، تو یہاں ہم نے مد اصلی لگانی ہے، سین کو 2 حرکات کے مقدار لمبا کر لیا۔ اس نے کہا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی۔ اب یہ کیا ہے، یہ قرآن میں نہیں بتایا گیا۔ سامری نے جب سامری سے پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ سامری تو بتا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ قوم نے تو کہہ دیا۔ جب باقی لوگوں سے پوچھا، قوم کے لوگوں سے پوچھا، تو انہوں نے کہا ہم نے تو اپنا بوجھ اتار کر پھینکا تھا، زیور جو تھے، اور سامری نے بھی اس میں حصہ ڈالا تھا، پھر سامری نے اس سے یہ بنا دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے تو ان کو بہت منع کیا تھا، لیکن یہ میری بات نہیں مان رہے تھے، تو میں نے سختی نہیں کی کہ تفرقہ نہ پڑ جائے۔ اب سامری کی باری آئی، اس سے پوچھا گیا کہ سامری تو نے ایسا کیوں کیا، تو اس نے کہا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی، تو میں نے فرشتے کے نقش پا سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی، پھر اس کو بچھڑے کے قالب میں ڈال دیا، اور مجھے میرے جی نے اس کام کو اچھا بتایا۔ یہ میں نے رات کو بھی بتایا تھا نا آپ کو کہ بائبل میں کچھ علماء بتاتے ہیں کہ بائبل میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ سامری نے ایسی چیز، جو یہاں قرآن میں ہے نا، ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہ دیکھی، یہ تو نہیں، قرآن میں تو یہ نہیں کہ وہ کیا تھی، لیکن کچھ ہنٹ تو ہمیں مل رہے ہیں۔ تو میں نے فرشتے کے نقش پا سے، کہا جاتا ہے کہ سامری نے فرشتے کو دیکھا تھا، وہ جیسے فرشتے آتے ہیں وہی لے کر پیغمبروں پر، تو یا کسی اور کام سے دنیا میں بھیجے جاتے ہیں، تو اس نے دیکھا کہ فرشتہ سواری پر سوار ہے، اور اس سواری کے مطلب اس جانور کے چلنے سے جو گرد اٹھ رہی تھی، مٹی اٹھ رہی تھی، اس میں سے اس نے کچھ مٹی اپنی مٹھی میں بھر لی۔ یہ جو ہے نا قبضتاً، قبضہ کرنا، اپنی مٹھی میں لے لینا، تو اب اس نے کچھ مٹی اپنی مٹھی میں لے لی، کس کی؟ نقش پا کی، یعنی جہاں جہاں سے کہتے ہیں نا کوئی چلتا ہے تو اس کے پاؤں کی مٹی اٹھانا، تو اسی طریقے سے وہ جانور جیسے جہاں سے گزرا تو وہاں سے اس نے مٹی لے لی، اس مٹی کو اس نے وہ جو بچڑا بنا رہا تھا اس کے قالب میں ڈال دیا، تو وہ بولنے لگ گیا۔ کہتے ہیں میں نے یہ اس لیے کیا کہ میرے جی نے اس کو اچھا بتایا تھا، مجھے لگا کہ یہ بہت اچھا ہے تو میں نے یہ کر دیا۔ سامری نے یہ وجہ بتائی ہے۔ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا۔ یہاں پڑھیں گے قال فاذهب، ذال کو نرم پڑھنا ہے اور ہلانا بھی نہیں۔ دیکھو با پر تو کلکلا ہے نا، حروف کلکلا میں سے ہے، اس لیے ہم اس کو تو ہلاتے ہیں ہب، لیکن فز یہ نہیں کرنا۔ ذال بالکل سمودھ ہے اور ٹھہری ہوئی آواز ہے اور نرم آواز ہے۔ فاذهب، فإن، نون پر ہم نے غنہ کیا۔ غنہ کیا ہے؟ آواز کو ناک میں پڑھنا غنہ کہلاتا ہے، یعنی گنگنی آواز جو ہوتی ہے، گنگنانا جس سے نکلتا ہے۔ اب
ناک میں پڑھنا. اور غنہ کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ 2 حرکات کی مقدار. غنہ کہاں کرنا ہے؟ جو غنہ اصل ہے وہ صرف 2 حروف کے اوپر ہوتا ہے، ایک نون مشدد کے اوپر اور ایک میم مشدد کے اوپر. یعنی نون کے اوپر تشدید ہے، یہ ڈبلیو کی طرح کی جو موو ہے تو بھی غنہ کرنا ہے، اگر میم کے اوپر ہوگی تو بھی غنہ کریں گے. کیسے؟ فَإِنَّ، ان کی آواز کو ہم نے لمبا کیا. حمزہ کو جب نون سے ملا رہے ہیں نا تو ان لمبا ہوا. نا یہ نہیں کرنا کیونکہ آگے الف کوئی نہیں، نون کو نہیں لمبا کرنا. فَإِنَّ، نون کو بالکل چھوٹا پڑا. فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ، یا کے اوپر کھڑا زبر ہے، جو کھڑا زبر کھڑا زیر کھڑا پیش ہے نا، 3 کھڑی حرکات، ان کو بھی 2 حرکات کی مقدار ہی لمبا کیا جاتا ہے. فی الحیاتی ان تقول، ان نہیں ہم نے پڑھنا، ان نہیں پڑھنا، نون ساکن ہے نا، اس کے بعد ہے تا، تو ہم نے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے. ان تقول لا مساس وان لک، یہ جو صاد ہے اس کا مطلب ہے کہ وقف نہ کریں، ادھر ملا کر ہی پڑھیں گے، مساس نہیں کریں گے. اگر سانس ٹوٹ جائے، آپ کو تھوڑا رکنا بھی پڑے تو وہ عارضی وقف ہوتا ہے. جب دوبارہ پڑھنا شروع کریں تو تھوڑا سا پیچھے سے ملا لیا کریں. لا مساس وان لک موعدا لن تخلف، موعدا لن، یہاں پر نون ساکن کے بعد تا ہے نا تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ نون کو ناک میں چھپا لینا ہے. موعدا لن تخلف، ہاں کو ساکن کر دیں گے. اب ادھر کھڑا پیش ہے، الٹا پیش ہے ہاں کے اوپر، آگے جیم ہے، وقف جائز کا سائن ہے، ہم نے یہاں پر وقف کرنا ہے. اگر الٹا پیش کے اوپر وقف آ جائے یا کھڑا زیر کے اوپر وقف آ جائے تو وقف کرنے کی صورت میں لاسٹ لیٹر کو ساکن کرتے ہیں. اگر کھڑا زبر کے اوپر وقف ہو تو پھر ساکن نہیں کرتے، پھر ہم نے اس کو حرکت کے ساتھ ہی پڑھنا ہوتا ہے اور لمبا بھی کرنا ہوتا ہے. تو خلفہ، وانظر، وا کے اوپر پیش، ساتھ را ساکن، را ساکن ہے. ساکن را کے پڑھنے کا قاعدہ کیا ہے کہ را ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر جب زبر یا پیش ہوگی تو را ساکن کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے. اب وا کو بھی موٹا پڑھنا ہے اور نرم پڑھنا ہے، را کو بھی موٹا پڑھنا ہے. نون پر ہم نے احفا کرنا ہے، ناک میں چھپانا ہے. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، 2 زبر کے اوپر وقف آیا تو ہم نے ایک زبر میں بدل کر پڑھنا ہے. وقف بالابدال ہے، مد عارض بھی لگے گی یہاں ہم. اچھا، مد عارض کی جو مقدار ہے وہ مختلف جگہوں پر مختلف پڑھی جا سکتی ہے. 2 حرکات کی مقدار بھی لمبا کر سکتے ہیں، 4 حرکات کی مقدار بھی لمبا کر سکتے ہیں، 6 حرکات کی مقدار بھی لمبا کر سکتے ہیں. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ بعض دفعہ جب قرا کی جا رہی ہے، جس میں قرا ہے، صرف خوبصورتی سے تلاوت کی جا رہی ہے، وہاں کچھ جگہوں کو بہت زیادہ لمبا کھینچا جاتا ہے. تو بعض بہن بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ یہاں پر تو ایسے کوئی مد نہیں، کیوں لمبا کیا گیا؟ بیسیکلی مد عارض لگتی ہے اور عارضی مد ہے نا، تو مختلف سچویشن کے لحاظ سے اس کی جو مقدار ہے وہ بڑھائی یا کم کی جا سکتی ہے، یہ کوئی غلطی نہیں ہوتی. لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ، یہاں پر نحری، ری، را کے نیچے زیر آ گئی تو بالکل باریک یوں اسمائلی فیس کے ساتھ. لَنُحَرِّقَنَّ، قاف کو موٹا پڑھیں گے، نون پر غنہ ہوگا. لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ، ثا، ثم نہیں کرنا، ثا نرم ہے. ثم لَنَاسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جا
تجھ کو دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہے کہ کہتا رہے کہ مجھ کو ہاتھ نہ لگانا، اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے یعنی عذاب کا جو تجھ سے ٹل نہ سکے گا۔ اور جس معبود کی پوجا پر تو قائم اور معتکف تھا اس کو دیکھ، ہم اسے جلا دیں گے، پھر اس کی راکھ کو اڑا کر دریا میں بکھیر دیں گے۔ یہاں پر کیا ریزن بتائی تھی سامری نے یہ بچڑا بنانے کی، بت بنانے کی، کہ میرے دل کو یہ اچھا لگا۔ تو یہاں پر ایک چیز تو پہلے یہ نوٹ کر لیں کہ جو دل کو اچھا لگتا ہے وہ سب اچھا ہی نہیں ہوتا۔ یہ ہماری خواہشیں ہوتی ہیں، ہمارا نفس ہوتا ہے جو ہم سے غلط بھی کام کروا لیتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں یہ میرا دل کرتا ہے کہ میں کروں۔ ضروری نہیں جو دل کرتا ہے وہ سب اچھا ہی ہو۔ بعض لوگ، ابھی مجھے بہت سارے بہن بھائی ہیں جو میسج کرتے ہیں نا ان باکس، تو کہتے ہیں بہن کیا کریں، دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کو۔ کبھی سوچا آپ نے کیوں دل نہیں کرتا؟ اللہ ہدایت نہیں نہ دیتا اس لیے۔ اور ہدایت کیوں نہیں؟ کیونکہ دین کی طرف رغبت، اللہ کی طرف رغبت ہے ہی کوئی نہیں، یعنی شوق کوئی نہیں۔ جب دل میں شوق پیدا ہوتا ہے نا کسی کام کا، تو اس کام میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں اور وہ کام انسان سے ہونے لگتا ہے، یعنی نماز کے لیے وہ کھڑا ہونے لگتا ہے۔ اس کے لیے پہلے کیا ہے، خود کو وہ جو نفس کہتا ہے نا، وہ جو دل کہتے دل نہیں کرتا، اس دل کو کرانا ہے پہلے، یعنی وہ نہیں بھی کرتا تو آپ کے گھر میں بچے ہوتے ہوں گے، کتنے کام ہیں، بچے کہتے ہیں ہمارا پڑھنے کو دل نہیں کرتا، ہمارا اسکول جانے کو دل نہیں کرتا، تو کیا آپ انہیں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بیٹا آپ گھر بیٹھے رہو؟ کیا کرتے ہو؟ ان کو بھیجتے ہو نا اسکول، سختی کرتے ہو نا۔ تو جب آپ کا دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کو تو اپنے آپ کے ساتھ سختی کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نفس، یہ خواہش سب سے بڑا بت ہے انسان جس کی پوجا کرتا ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اس سے نکلنا ہے، اس کو ہرانا ہے، اس کو شکست دینی ہے۔ اب یہاں پر سامری کا بھی دل کیا کہ میں ایسا کر دوں، تو اس نے ایسا کر دیا جو کہ بہت بڑے فتنے کا سبب بنا، شرک کا سبب بنا، بہت سے لوگوں کے ایمان خراب ہوئے۔ اس کا تو بس دل کیا تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جا تجھ کو دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہے کہ کہتا رہے کہ مجھ کو ہاتھ نہ لگانا، یعنی اس کا بائیکاٹ کر دیا۔ ایک تو سوشل بائیکاٹ ہوتا ہے، کوئی دوسرا بندہ، آپ مطلب باقی لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا۔ جیسے بہت ساری پروڈکٹس کا پچھلے دنوں جب فلسطین پر مسئلہ بنا تھا تو بہت ساری پروڈکٹس کا لوگوں نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا کہ یعنی میجورٹی جو ہے وہ یہ چیز نہ خریدے، تو یہ ایک بائیکاٹ۔ اب اس میں بائیکاٹ کیا ہے کہ یہ خود ہی لوگوں کو کہے کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا، ڈونٹ ٹچ می، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ اب یہ جو چیز ہے، جی 888، مجھے آپ کا نام پروناؤنس کرنا نہیں آ رہا۔ اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے، آپ کے ایمان کو اللہ مضبوط کرے، اپنے رزق سے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے بہت زیادہ رزق آپ کو عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ جو سامری تھا اس کی سزا یہ تھی کہ یہ جب بھی کسی کے پاس جاتا تو یہ کہتا مجھے ہاتھ نہ لگانا، مجھ سے دور رہو، پیچھے رہو، میرے قریب نہ آنا۔ یہ سزا بنا دی گئی۔ کہا جاتا ہے جب اس کی تفسیر پڑھے نا ڈیٹیل میں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کو کوڑ کا مرض ہو گیا تھا، وہ جسے یہ ایسا مرض ہوتا ہے کہ جس میں
انسانی جو اعضاء ہیں، جسم اتنا خراب ہو جاتا ہے، گل سڑ جانا، اور انسانی اعضاء گھل گھل کے گرنے لگتے ہیں، اتنا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اس کو دنیا میں کہا جاتا ہے کہ سزا ملی تھی۔ اور پھر اللہ اکبر، استغفر اللہ، اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے، یعنی عذاب کا جو تجھ سے ٹل نہ سکے گا۔ یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں بھی عذاب آئے گا۔ جن لوگوں کو تو نے اللہ سے دور کیا وہ اب سب تجھ سے دور ہو جائیں گے، نفرت کریں گے، تو خود ہی ان سے کہے گا کہ پیچھے اللہ سے دور کیا تھا نا، شرک کی طرف لگایا تھا۔ تو اب یہ سزا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بتائی کہ تمہاری اب یہ سزا ہے۔ پھر آخرت کا عذاب، قیامت کے دن کا جو عذاب ہے وہ بھی ٹل نہ سکے گا۔ اور جس معبود کی پوجا پر تو قائم اور معتکف تھا، معتکف کا مطلب یہ قائم بریکٹ میں ہے، ویسے یہاں پر لفظ معتکف آیا ہے، عاکف سے ہے، یعنی جیسے ہم اعتکاف کرتے ہیں تو ایک جگہ پر جم جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، یعنی ایک جگہ پر بیٹھ کر ہی رب کی عبادت کرنا۔ تو یہ بھی معتکف ہو گیا تھا، یعنی جم گیا تھا کس پر؟ اس معبود کی پوجا پر۔ تو جس معبود کی پوجا پر تو معتکف تھا اس کو دیکھ، ہم اس کو جلا دیں گے۔ کہا ہم اس کو، یہ معبود تھا تمہارا جس کی تم عبادت کر رہے تھے، ہم دیکھو تمہارے سامنے اس کو جلاتے ہیں، اور جلایا گیا۔ پھر جب وہ جل گیا تو اس کی راکھ کو اڑا کر دریا میں بکھیر دیں گے۔ یعنی یہ کیوں کیا گیا؟ اس کی حقیقت بتانے کے لیے کہ یہ معبود کیسے ہو سکتا ہے۔ اگر انسان تھوڑا سا عقل سے کام لے تو پہلے بھی وہ سیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے کہ ایک چیز جو ایک انسان اپنے ہاتھوں سے بنا رہا ہے، وہ معبود کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے تو آپ خود خالق ہیں، تخلیق کار آپ ہوئے نا اس چیز کے۔ یعنی کوئی بت بنایا، انسان نے بنایا، تو تخلیق کار کون ہوا اس کا؟ انسان۔ وہ انسان کا کیسے تخلیق کار ہو سکتا ہے جس کو آپ اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہو، اور اس کو الہ ماننا، معبود ماننا؟ اب اس کی حقیقت کو بہت زیادہ اور واضح کرنے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے اصلیت کیا ہے اس کو جلایا۔ دیکھو یہ تو جل گیا ہے، اگر یہ معبود ہوتا تو خود کو بچا لیتا۔ جو خود کو نہیں بچا سکتا وہ تمہارے نفع نقصان کا کیسے ہی مالک بن سکتا ہے؟ پھر اس کی راکھ کو بکھیر دیا گیا۔ یہیں سے شاید جو اب بھی ہندو مذہب کے لوگ ہیں وہ اس کو جلا کر مرنے والے کی میت کو تو وہ اس میں پھینکتے ہیں پانی میں، شاید ادھر سے ہی انہوں نے بھی لیا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو اس کو جلا کر، بت کو جلا کر پھینکا تھا راکھ کو دریا میں۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما۔ انما، نون پر غنہ کریں گے، میم کے اوپر مد منفصل ہے، میم کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار لمبا کیا۔ انما الہکم اللہ الذی، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، 2 حرکات کی مقدار لمبا کریں گے۔ لفظ اللہ کی لام کو یہاں موٹا پڑا جائے گا۔ لفظ اللہ کی لام کو موٹا پڑھتے ہیں جب اس لام سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو یا زبر ہو، اور اگر اس لام سے پہلے زیر آ جائے تو پھر ہم لفظ اللہ کی لام کو باریک پڑھتے ہیں۔ الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، یہاں بھی لام کے اوپر مد منفصل ہے، اسے بھی لمبا کیا۔ یہاں ہم نے ہوا نہیں پڑھنا، یہ طا ہے، وقف مطلق ہے، وقف کریں گے۔ واؤ کو جب ساکن کیا تو واؤ ساکن سے پہلے کیا ہے پیش، تو یہ واؤ مدہ بن گئی۔
اب ہم نے ہا کو 2 حرکات کی مقدار لمبا کرنا ہے. اللہ وسع کل شیء علما. کل شیء یہاں بھی اظہار ہے، شیء کر کے لمبا نہیں کرنا، اظہار میں غنہ نہیں کیا جاتا. شیء علما. تمہارا معبود ہی ہے، تمہارا معبود اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. كذلك ذال کو نرم پڑھیں گے، 2 حرکات کی مقدار لمبا کریں گے، کھڑا زبر ہے. ناقص قاف کو صاد سے ملائیں گے اور مضبوطی سے ملائیں گے کیونکہ صاد مشدد ہے. ناقص علیک، لام کے اوپر زبر، ساتھ یا ساکن، یا لین ہے. علیکا نہیں پڑھنا، علیک. من انبائی، من نون ساکن کے بعد حمزہ، یہ تو اظہار ہو گیا من. لیکن یہاں دیکھیں امبائی ہم نے پڑھا، انبائی نہیں پڑھنا کیونکہ یہاں اقلاب کا قاعدہ ہے. اقلاب کیا ہے؟ اقلاب کا مطلب ہے بدلنا، چینج کرنا. اقلاب کہاں کیا جاتا ہے؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا. نون ساکن یا تنوین کے بعد. ابھی دیکھیں یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد آگے کیا ہے؟ با. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو ہم نے نون کی آواز کو میم کی آواز میں بدل کر پڑھنا ہے. یہاں ہے نا نون، اس کے اوپر یہ چھوٹا سا میم بھی ہے. اب ہم نے ان نہیں پڑھنا، حمزہ کو میم سے ملائیں گے، ساتھ غنہ بھی کرنا. کیسے؟ من انباء ما قد سبق. قد دال پر بھی کلکلا، یہاں قاف پر بھی کلکلا. سبق. وقد آتیناک من لدنا. من لدنا نہیں پڑھا، من لدنا ذکرا. یہاں پر یرملون کا ادغام ہے. نون ساکن کے بعد لام مشدد ہے نا، تو یہاں پر ادغام ہوگا. کون سا ادغام؟ یرملون کا ادغام. یرملون کے ادغام کی کیا پہچان ہے؟ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی رزقک. اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو، اپنے خزانوں سے آپ کو بہت غنی کرے. آمین یا رب العالمین. آپ کے ایمان کو اللہ تعالیٰ بہت مضبوط کرے. یہاں جی میں یرملون حروف آپ کو دکھانا چاہ رہی تھی. یہ ہیں یرملون کے حروف، ٹھیک ہے. ان پر ہم نے نون ساکن کا ادغام کرنا ہوتا ہے. نون ساکن کے جتنے بھی قاعدے ہیں وہ نون ساکن اور تنوین دونوں پر لگتے ہیں، یہ تو پتہ ہے نا. اب یہاں دیکھیں یہ نون ساکن ہے، تنوین کیا ہے؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. اب یہاں ہے نون ساکن، آگے کیا ہے؟ لام. لام ان حروف میں شامل ہے. ہم نے من لدنا نہیں پڑھنا، نون کی آواز لام کے اندر مرج ہو جائے گی. ادغام کا مطلب ہوتا ہے مرج ہونا، مکس ہونا، مدغم ہونا. تو نون مدغم ہو جائے گا لام کے اندر. پھر 2 لیٹر را اور لام، ان کے اوپر جب ہم نے ادغام کرنا ہے تو ہم نے غنہ نہیں کرنا، صرف ادغام.
لیکن یا، میم، واو اور نون کے اوپر ادغام کے ساتھ غنہ بھی کیا جائے گا. تو یہاں ہم پڑھیں گے من لدنا، من لدنا نہیں پڑھا، ملا، ملا، نون کی آواز مکس ہو گئی لام کے اندر ہی، یا یوں کہہ لیں سادہ لفظوں میں نون خاموش ہو گیا، نون کی آواز سنائی نہیں دینی چاہیے. مل، پھر مل، یہ نہیں کرنا، یہ غلط ہو جائے گا، غنہ نہیں کرنا. من لدنا ذکرا، کیف پر ہمس کا اظہار کریں گے، آواز کو کمزور کریں گے اور را کو موٹا پڑھیں گے، اور ایک زبر پڑھی جائے گی، ایک زبر خاموش ہو جائے گی. اب اس کو ترجمہ پڑھتے ہیں. اس طرح پر ہم تم سے وہ حالات بیان کرتے ہیں جو گزر چکے ہیں، اور ہم نے تمہیں اپنے پاس سے نصیحت کی کتاب عطا فرمائی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے پھر، کہ ہم اس طریقے سے مختلف اقوام کے حالات آپ سے بیان کرتے ہیں جو گزر چکی ہیں. ابھی یہاں پر بنی اسرائیل کا جو ہمیں قصہ سارا بتایا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر ان کے تورات ملنے تک کے جو واقعات تھے وہ قرآن میں یہاں بیان کیے گئے. کیوں یہ بیان کیے جاتے ہیں وہ بھی ساتھ بتایا، اور ہم نے تمہیں اپنے پاس سے نصیحت کی کتاب عطا فرمائی. یہ نصیحت کے لیے، ہدایت کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے پہلی اقوام کے واقعات ہمیں سنائے جاتے ہیں قرآن کریم میں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ انہوں نے یہ غلط کام کیا تھا، ان کو اللہ نے یہ سزا دی تھی. اگر ہم بھی باز نہیں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پکڑیں گے، ہمیں بھی سزا دیں گے. اور اگر سزا سے بچنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ ان جیسی حرکتیں نہیں کرنی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے. قرآن جو ہمیں جو چیزیں بتاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر ان پر عمل کر کے دکھایا. تو جو سنت ہے ہمارے سامنے، وہ ایک لحاظ سے کہتے ہیں کہ ماڈل ہے، رول ماڈل، جس کو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنا رول ماڈل بنانا ہے، کہ ان جیسے انہوں نے کیا ویسے ہی ہم نے بھی زندگی گزارنی ہے. اگر 100% ان جیسے نہیں ہو سکتے، جو کہ نہیں ہو سکیں گے، لیکن کچھ نہ کچھ تو اثر لیں گے نا. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں ہمیں پہلی اقوام کے قصے بتائے گئے، کہانی بتائی گئی، ان کے واقعات سنائے گئے، اس لیے کہ ہم نصیحت پکڑیں. یہ قرآن، اور ہم نے تمہیں اپنے پاس سے نصیحت کی کتاب فرمائی ہے. قرآن سب کے لیے کیا ہے؟ نصیحت ہے، ہدایت ہے. ہم صرف اس کو نیکی حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، ہم نے اس کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے بھی پڑھنا ہے. جیسے ہم سب کو پتہ ہے، ہم سب کہتے ہیں کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم حدیث بھی کوٹ کرتے ہیں نا، کہ جس نے ایک حرف پڑھا اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا. بے شک ملتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو 100% درست ہے. لیکن کیا صرف ثواب ہی حاصل کرنا ہے اور ہدایت کوئی نہیں لینی؟ جو کہ قرآن کریم میں بار بار کہا جاتا ہے کہ قرآن ہدایت ہے، قرآن نصیحت ہے. تو صرف اگر ہم اوپر سے دیکھ کر پڑھتے رہیں گے، ہمیں یہ نہیں پتہ چلے گا کہ قرآن میں ہمارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ کیا بتایا گیا ہے، تو پھر ہم وہ اپنا نہیں سکیں گے طریقہ، کیونکہ ہم اس کو سمجھیں گے ہی نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ روز قیامت کیا کہیں گے؟ وہ جو ہم نے ایک لفظ پڑھنے کی نیکی لی، وہ نیکیاں پھر اس دن کم پڑ جائیں گی جس دن ہمارے وہ قرآن پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے گناہ زیادہ ہو جائیں گے. تو قرآن کا صحیح جو حق ادا کرنا ہے وہ کیا ہے؟ کہ قرآن کو تلفظ کے ساتھ بھی پڑھو. یعنی یہاں پر بھی نیکی ہے جب ہم اس کو ٹھیک
الفاظ تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ بھی نیکی ہے، اس کا پہلا حق۔ دوسرا، اس کو سمجھ کر پڑھو، سمجھ کر پڑھو کہ ہے کیا، میرے لیے اس میں سبق کیا ہے، میں نے یہاں پر اپنی زندگی کو اس کے مطابق کیسے ڈالنا ہے۔ اور تیسرا، اس پر عمل کرو، جب سمجھ آ جائے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے پھر اس کے مطابق عمل کرو۔ ابھی ہم نے جو پڑھا یہ سامری کا قصہ، تو اس میں شرک کے بارے میں بتایا گیا نا کہ شرک کرنے والا بھی گناہ گار، لیکن جو شرک کی طرف لے کر آیا، جس نے لوگوں کو متوجہ کیا، فتنہ ڈالا، ذہن میں ایک خیال ڈالا، اس کی سزا دیکھیں کتنی بڑی۔ اسی طرح شرک کرنے والے کی بھی۔ تو ہم نے کیا سیکھا کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ پھر شرک جو ہے یہ نہیں کہ اللہ کا انکار ہے، نہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک ٹھہرانا ہے، کہ اللہ جیسی ذات کسی اور کو بھی مان لینا، یہ شرک ہوتا ہے۔ ایک تو ہے نا کفر کرنا، کسی بھی ذات کا، اللہ کی ذات کا انکار کر دینا، لیکن یہ انکار نہیں ہے، مان رہے ہیں کہ معبود ہے، اللہ ہے، لیکن اس کے ساتھ کیا ہے، مختلف قسم کی چیزوں کو اللہ جیسا قرار دے رہے ہیں۔ اللہ کے وجود سے انکار نہیں کر رہے، لیکن اللہ جیسا کسی اور کو بنا لینا یہ شرک ہے۔ جو کام صرف اللہ کر سکتا ہے ان کا کسی اور کے ساتھ تعلق بنانا، مجھے رزق کوئی اور دیتا ہے، میرا داتا کوئی اور ہے، مجھے اولاد کوئی اور دیتا ہے، مجھے فلاں کام کوئی اور کرتا ہے، میں نے یہ کیا تو مجھے یہ ملا، نہ، یہ سب شرک ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے کہ گناہ کی شکل بدل بدل کر وہ ہمارے سامنے لے کر آتا ہے تاکہ انسان کسی طریقے سے اس میں ملوث ہو جائے۔ تو آج کے دور میں جو ہم مسلمانوں میں ایک خاص طور پر ہمارے سب کانٹیننٹ کے جو ہیں، وہاں پر جو شرک کی ایک قسم ہے وہ ہے قبروں پر جا کر بزرگوں سے یہ کہنا کہ ہمیں یہ اللہ سے لے کر دیں، ہماری سفارش کریں۔ جو مر گیا وہ کیا سفارش کرے گا آپ کی؟ ابھی سورہ پیچھے نحل میں پڑھ کر آئے ہیں نا، کتنا زیادہ اس بارے میں بتایا گیا تھا کہ ان کو تو خود نہیں پتا کہ کب قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ یہ اس لیے بتا رہی ہوں، آپ کہیں گے یہاں کیا ذکر ہے؟ ذکر یہ ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے اس کا لب لباب یہ ہے کہ شرک کی سزا کتنی ہے۔ انہوں نے شرک کی قسم کیا بنائی تھی؟ بچھڑے کو سامنے رکھ کر۔ ہم شرک کی قسم کیا بنا رہے ہیں؟ قبروں کو سامنے رکھ کر۔ یہ مت کریں، خود کو بچائیں۔ من اعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا۔ من اعرض عنه فإنه، نون پر غنہ کیا، ہا کو لمبا کریں گے، یحمل یوم القیامت وزرا، جو شخص اس سے منہ پھیرے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے گا۔ کس سے منہ پھیرے گا؟ قرآن سے۔ اللہ نے اوپر کیا کہا ہے کہ ہم نے آپ کو نصیحت کی کتاب عطا فرمائی ہے، تو جو شخص اس سے منہ پھیرے گا، یعنی اس پر عمل نہیں کرے گا۔ منہ پھیرنا یہ نہیں کہ قرآن کو دیکھنا نہیں، یا منہ پھیرنا یہ نہیں کہ ہر بندہ کہے کہ میں تو روز صبح اٹھ کے قرآن کو پڑھتا ہوں۔ تو کیا آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ قرآن بتا کیا رہا ہے؟ اگر یہ نہیں پتہ تو مطلب آپ منہ پھیرے ہوئے ہیں قرآن سے۔ یعنی ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ قرآن ہمارے لیے کیا نصیحت لے کر آیا ہے، قرآن ہمارے لیے کیا ہدایت لے کر آیا ہے، قرآن ہمیں کس رستے پر چلنے کی طرف دعوت دے رہا ہے، کس طرف بلا رہا ہے۔ اگر ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا
اور ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم جو کچھ کرتے ہیں قرآن کے مطابق کرتے ہیں، لیکن اس میں قرآن والی کوئی بات نہیں، ہم نے خود ساختہ ہی چیزیں بنا لی ہیں، تو پھر یہ قرآن سے منہ پھیرنا ہے۔ تو جو قرآن سے منہ پھیرے گا قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے گا، بہت سخت سزا دی جائے گی۔ تو اس لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے معاشرے میں معاشرتی اقدار کے طور پر آ جاتی ہیں، کچھ ہیں جو ثقافتی ہوتی ہیں، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ لیکن کسی چیز کو مذہب سے آپ مت جوڑا کریں جب تک آپ کو اس چیز کے بارے میں پتہ نہ ہو، اور جو قرآن میں پڑھیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارنے کی کوشش۔ مطلب ایک چیز ہم نے پڑھ لی نا قرآن میں، ہمیں سمجھ آ گئی، اب یہ نہیں کہ ہمیں سمجھ تو آ گئی ہے لیکن لوگ کیا کہیں گے، میں یہ کام چھوڑ نہیں اب سکتا، اب لوگ مجھے پھر کیا کہیں گے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ پھر آپ لوگوں کی پوجا کر رہے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پھر آپ کام کر رہے ہیں، پھر آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام نہیں کر رہے، تو پھر اللہ کیسے اجر دیں گے؟ اللہ تو تب اجر دیں گے جب ہمارا ہر کام اللہ کی محبت میں ہوگا۔ جیسے بہت سے لوگ ہیں آج کے، پہلے تو لوگوں کو شاید اتنا پتہ نہیں تھا، لیکن آج کے دور میں بہت سے لوگوں کو بہت ساری چیزوں کی سمجھ آ گئی ہے۔ یہ جو نیاز ویاز دیتے ہیں نا لوگ، اس کی بہت